إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 اس کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تم شک میں ہو اس چیز سے کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، بس تم لے آؤ اس جیسی ایک صورت. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا اپنے مددگار ان کو بلا لو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اس آیت کے حوالے سے ہم نے بات ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب پچھلی آیات میں اپنی وحدانیت کا تذکرہ کیا اور اس کے دلائل کا تذکرہ کیا تو یہاں پر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان کی رسالت کے دلائل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے معجزہ ہونے کا ذکر کیا ہے کہ یہ ایک ایسا قرآن ہے کہ جس کے جیسی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی، اور اسی کے ذریعے عرب کو بلکہ تمام انسانیت کو قیامت تک آنے والے لوگوں کو چیلنج کیا کہ اگر اس جیسی کوئی کتاب لا سکتے ہو تو لا کر دکھاؤ. فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تم اس شک میں ہو مما نزلنا، اس چیز سے کہ جس کو ہم نے نازل کیا. یہاں پر نزلنا جیسے ہم نے ذکر کیا تھا پچھلے درس میں کہ نزلنا کا معنی ہے کہ اس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، وقفے وقفے سے نازل کیا، یہاں پر یہ مراد ہے. تو یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نزلنا جو کہا ہے اس میں بھی خاص معنی ہے کہ ان کو جو چیلنج دیا گیا اس کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے یا ان لوگوں کی عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں پر نزلنا کہا ہے. معنی کیا ہے؟ کیونکہ کفار قریش وہ اس بات پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو ایک دفعہ کیوں نہیں لے آتے، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے لے کر آتے ہیں. تو نعوذ باللہ اس کا معنی تو یہ ہے کہ یہ خود اپنے پاس سے گھڑ کر لاتے ہیں. اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوتا تو ایک دم سارا نازل ہو جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ تھوڑا تھوڑا وقفے وقفے کے ساتھ آنا اور حالات و واقعات کے مطابق، جیسے کہ قرآن آیا ہے نازل ہوا ہے، کوئی واقعہ پیش آتا تو اس کے بعد کوئی حالت آتی، کوئی ضرورت ہوتی، اس کے بعد آیات نازل ہوتی اس کے مطابق. تو یہ تو اللہ کے لیے لائق نہیں، اللہ کو تو معلوم ہے. یعنی یہ کفار کا اعتراض تھا. اس کی حکمتیں کیا ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. لیکن یہاں پر جو میں اس وقت بات کر رہا ہوں کہ کفار کا جو اعتراض تھا وہ کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ، ان کو تو ہر چیز کا علم ہے، تو اگر ان کو علم ہے تو انہوں نے پہلے ہی سارے جو واقعات آئندہ ہونے ہیں اور جو کچھ ہونا ہے جن کے اعتبار سے آیات کو نازل کرنا ہے، وہ تو اللہ کے علم ہے، تو اللہ پہلے ہی سارا کے سارا اکٹھا نازل کرتے، ایک ہی دفعہ پورا کا پورا قرآن نازل کر دیتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی اعتراض کو یعنی ایک طرح سے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ جو تم کہتے ہو کہ یہ انسانوں کے لیے آسان، یہ تو انسان کے لیے ہے کہ ممکن ہے کہ وہ کر سکتا ہے، غیر انسان کے لیے ممکن نہیں کہ ایک ہی دفعہ میں سارا لے آئے. انسان کے لیے ممکن ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے لے آئے، کیونکہ اس کو سوچنے میں ٹائم لگتا ہے، اس میں غور و فکر کرنا ہوتا ہے، اس میں کچھ بنانا ہوتا ہے، اپنا لکھنا ہوتا ہے، تالیف کرنی ہوتی ہے. تو اس کے انسان کے لیے آسان ہے، تو کہا کہ اس جیسا ہی لا کر دکھا دو، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے لے آؤ. بے شک تم یہ کہتے ہو، تمہارا اپنا کہنا یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے لانا یہ انسانی عمل ہے اور یہ انسان کے لیے آسان ہے، انسان ایسا کر سکتا ہے. اچھا اگر کر سکتے تو پھر تم لا کر دکھا دو، تھوڑا تھوڑا کر کے لا کر. تو میں تمہیں یہ نہیں کہتا، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک ہی دفعہ پورا کا پورا قرآن لے آؤ، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے بے شک لے آؤ لیکن لا کر دکھاؤ. مما نزلنا علی عبدنا، جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا. اس کے حوالے سے بھی ہم پچھلے درس میں ذکر کر چکے ہیں کہ عبدنا میں جو معنویت ہے کہ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اور منزلت کو ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ ہمارا بندہ ہے، یعنی ہمارا خاص بندہ. اور دوسری اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس سے زیادہ نہیں. یعنی مراد یہ کہ اگرچہ وہ انسانوں میں سب سے اونچے اور سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ ہیں، تمام انسانوں میں، تمام جنوں میں، بلکہ ان سے جیسا ہے کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ عبد ہیں، وہ معبود نہیں ہیں، ان کی عبادت نہیں کی جائے گی، وہ خود اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر فرمایا کہ پس تم لے آؤ بِسُورَةٍ، ایک صورت.
بسورۃ، ایک سورت۔ یہاں پر اس لفظ کو تھوڑا سمجھتے جائیے کہ لفظ سورہ جو ہے اس کے معنی کیا ہے عربی میں، یہ یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجیے کہ قرآن کی سورت کو سورت کیوں کہا جاتا ہے، اس کا لغوی طور پر اس کا معنی کیا ہے۔ تو اہل لغت کہتے ہیں کہ لفظ سورت جو ہے وہ یا تو سور سے نکلا ہے، سین واو را، یہ اس کے جو روٹ ورڈ ہے اس کا ماخذ ہے وہ یہ ہے، یا سور سے نکلا ہے، دو اس میں آرا ہیں، سور یعنی سین، حمزہ اور را۔ تو زیادہ تر کی رائے یہ ہے کہ یہ سور، سین واو را سے یہ ماخوذ ہے یہ لفظ۔ اور سور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سور دیوار کو کہتے ہیں، عربی میں سور دیوار کو کہا جاتا ہے، تو اس سے سورہ کہا گیا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سور دیوار سے نکلا ہے لفظ، تو قرآن کی سورت کو سور کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں بھی پھر آگے دو معنی بیان کیے گئے۔ ایک یہ کہ دیوار جس طرح اونچی ہوتی ہے تو سورت کو سورہ اس لیے کہتے ہیں کہ بہت ہی ایک اونچی اور بہت ہی عرفہ چیز ہے، بہت ہی اعلیٰ چیز ہے، تو اس لیے اس کو سورہ کہا گیا کہ جیسے دیوار اونچی ہے ویسے یہ سورت بھی اونچی ہے۔ یا بعض نے کہا کہ اس کو سورہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دیوار جو ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا احاطہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ دیوار جب آپ بناتے ہیں تو اس کے اندر جو بھی چیز ہے اس کو دیوار نے اس کا احاطہ کر لیا۔ تو سورت کو سورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک معنی کا جو مجموعہ ہے، ایک احکامات وغیرہ کا جو مجموعہ ہے، اس کو اس نے احاطہ کر دیا، اس لیے سورت۔ یہ ایک سورت یہ ہے جس میں ایک قسم کے معنی ہیں، ایک قسم کی باتیں ہیں۔ پھر دوسری سورت ہے اس میں دوسری قسم کی چیزیں، تو یعنی اس نے اس کا احاطہ کر دیا، وہ اپنے اندر اس نے محفوظ کر لیا، تو اس لیے اس کو سورہ کہا جاتا ہے۔ دوسری رائے جو اہل لغت کی ہے کہ یہ لفظ سور سے نکلا ہے۔ سور کسے کہتے ہیں؟ سور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی چیز کھا لیتے ہیں یا پی لیتے ہیں تو جو باقی چیز بچ جاتی ہے، جو بقیہ چیز بچ جانے والی ہے، اس کو سور کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو اس اعتبار سے اس کو سورہ، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ لفظ سور سے نکلا ہے تو پھر سورت کو سورہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جو چیز بچ جاتی ہے وہ ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے۔ تو سورت، قرآن کی سورت قرآن کا ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے، ایک جز ہے، اس لیے اس کو سورہ کہا گیا، سور سے سورہ کہا گیا۔ تو یہ دو آراء ہیں اہل لغت کی۔ زیادہ صحیح اس میں سے رائے یہی ہے کہ یہ لفظ سور سے نکلا، جو جیسے ہم نے کہا کہ جس سے مراد دیوار ہے، اور اس کے پھر معنی جو ہم نے بیان کیے۔ ایک اور یہاں پر بات کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے جو، اور نہ صرف یہ قرآن کے لیے ہے بلکہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ان کا معاملہ یہی تھا کہ اس میں چھوٹے چھوٹے حصے تھے۔ جیسے قرآن کے حصے ہیں، صورتیں ہیں، 100 زیادہ صورتیں ہیں قرآن کی، اسی طرح تورات کی، اسی طرح انجیل کی، ان سب کی صورتیں ہیں جو اللہ نے نازل کی تھی۔ تو یہ صورتوں میں تقسیم کرنے کا اس کی حکمت کیا ہے؟ تو واللہ عالم، علماء نے مختلف اس کے بارے میں بیان کی ہیں حکمتیں۔ ایک یہ کہ قرآن کی صورتیں جو ہیں وہ، جیسے ہم نے کہا کہ ایک معنی کا ایک مجموعہ ہے، دوسری صورت جو ہے اس میں مختلف بات ہے۔ تو جب ایک طرح کی چیز ہے جس میں ایک طرح کے معنی آئے ہیں، ایک طرح کے مضامین آئے ہیں، ان کو ایک صورت بنا دیا۔ پھر دوسری طرح کے معنی ہیں، وہ یعنی منطقی طور پر یہ چیز زیادہ صحیح ہے کہ ایک طرح کی چیز کو ایک صورت میں رکھا جائے، دوسری طرح کی چیز کو دوسری صورت میں رکھا جائے، تاکہ سمجھ میں بھی آسانی ہو، پڑھنے میں بھی آسانی ہو۔ تو اس لیے اس کو تقسیم کیا گیا، کیونکہ اس میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں، مختلف قسم کے معنی ہیں، مختلف قسم کے احکامات ہیں، تو ہر ایک جیسی جو ملتی جلتی چیزیں تھیں ان کو اکٹھا کر دیا۔ پھر اسی سے ملتی جلتی ایک اور بات بعض علماء نے کہی کہ قرآن کا جو انداز ہے، جس کو ہم نظم الکلام کہتے ہیں، قرآن کا جو صورتوں الفاظ کا جو انداز ہے وہ بھی مختلف ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کی ایک صورت آتی ہے تو وہ ایک ہی انداز سے اس میں آیات آتی ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، ایک جیسی آیات ہے، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ایک جیسی آیات ہے۔ تو یہ بھی اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ الگ صورتوں میں کہ ایک طرح کی جو آیات ہیں ملتی جلتی، جو نظم الکلام کہا جاتا ہے، وہ ان کو الگ الگ کیا گیا تاکہ وہ واضح ہو پڑھنا اور سمجھنا۔ اسی طرح سے ایک اور بڑی حکمت اس میں یہ ہے کہ پڑھنے والے کے لیے بھی اس میں آسانی ہے کہ اگر پورا قرآن، یہ جو 600 صفحوں کا قرآن ہے، اگر ایک ہی صورت ہوتا، ایک ہی جیسا ہوتا تو انسان تھوڑا سا پڑھ کے تھک جاتا یا تنگ آ جاتا۔ لیکن جب ایک صورت آئی، تھوڑا سا اس نے پڑھ لیا، جو چند صفحات پر مشتمل ہے، بعض چھوٹی صورتیں ہیں، بعض بڑی صورتیں ہیں، لیکن چند صفحات میں وہ ختم ہو جاتی ہے، تو ایک انسان کو اس میں مزید طاقت ملتی ہے، راحت ملتی ہے کہ اچھا
ایک صورت میں نے پڑھ لی. اسی طرح پڑھنے کے لیے بھی، سمجھنے کے لیے بھی، اور اسی طرح حفظ کرنے کے لیے، تینوں اعتبار سے پڑھنے والا ہے اس کے لیے بھی آسانی ہے. اگر وہ قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی آسانی ہے. اچھا ایک صورت ہم نے مکمل کر لی، وہ انسان کے اندر پھر مزید وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، اچھا بھائی ایک اتنا حصہ میں نے کر لیا ہے. اسی طرح جو حفظ کرنے والا ہے اس کے لیے بھی آسانی ہے، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو کرتا رہتا ہے، اور جب تھوڑا سا حصہ پورا کر لیتا ہے تو اس کو ایک، جس کو ہم کہتے ہیں سینس آف اچیومنٹ، تو وہ ایک سینس آف اچیومنٹ ملتی ہے، اچھا ابھی میں نے ایک کام کر لیا، تو مزید پھر اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ مختلف حکمتیں ہیں، واللہ عالم اور کتنی حکمتیں اللہ ہی بہتر جانے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مختلف صورتوں میں تقسیم کیا. فرمایا فأتوا بسورۃ من مثلہ، مثلہ اس جیسی، مثلہ اور من مثلہ اس میں سے، یا تو مراد ہے اس میں سے یا اس جیسی. تو یہاں پر جو چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے فأتوا بسورۃ مثلہ، اگر اس جیسی ایک صورت لاؤ تب بھی بات پوری ہوتی تھی. تو یہاں پر جو من آ رہا ہے یہ ایک اضافی حرف ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس میں واللہ عالم اس چیز کی طرف اشارہ ہے، مزید یعنی تاکید ہے، من مثلہ کہنے میں مزید تاکید ہے کہ اس جیسی یعنی ذرہ برابر بھی اس جیسی ہو، اس سے ملتی جلتی ہو، کچھ تھوڑا بہت بھی مواصلت رکھتی ہو تو لا کر دکھاؤ. یعنی جو اس آیت میں جو چیلنج کیا جا رہا ہے پوری انسانیت کو، بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو، کہ اس جیسی قرآن جیسی ایک صورت لا کر دکھاؤ، اور وہ جو صورت ہے اس کی مواصلت تھوڑی بہت بھی اگر مواصلت ہو قرآن سے تب بھی تم یعنی چیلنج میں پورے آ جاؤ گے. تم تھوڑی بہت مواصلت رکھنے والی بھی صورت بھی نہیں لا سکتے. من مثلی اس میں سے کچھ بھی، یا اس سے یہ مراد بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی جو 104 صورتیں ان میں سے کسی ایک صورت جیسی بھی لے آؤ، کوئی ایک صورت چن لو تم. کوئی یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سورہ بقرہ جیسی صورت لا کر دکھاؤ، سورہ آل عمران لا کے دکھاؤ، سورہ کوثر جیسی لا کر دکھا دو، سورہ اخلاص جیسی لا کر دکھا دو، سورہ العصر جیسی لا کر دکھا دو. کوئی بھی صورت لے لو. اور پھر جیسے ہم نے کہا کہ ایک دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ وہ مواصلت بھی چاہے تھوڑی بہت مواصلت ہو تب بھی لا کر دکھاؤ اگر لا سکتے ہو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ تمہارے جتنے بھی شہداء ہیں ان کو بلا لو اپنے ساتھ. شہداء کا معنی کیا ہے؟ اس کے ایک سے زیادہ معنی عربی لغت میں آتے ہیں. ایک معنی شہید، بنیادی اس کا جو معنی ہے شہداء کیا ہے؟ شہید کی جمع ہے. اور شہید کسے کہتے ہیں؟ جو بندہ حاضر ہو، جو موجود ہو، اس کو کہتے ہیں کہ شہید، یا جو گواہ ہو. اسی طرح سے جو مددگار ہو اس کو بھی شہید کہا جاتا ہے. تو کہا کہ تم اپنے شہداءکم، اور اسی طرح اس کا معنی بعض مفسرین نے یہ بھی کیا کہ شہداء کا معنی یہ بھی ہے کہ جو تمہارے معبود ہیں، جن کو تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم مانتے ہو اللہ کے سوا، ان کو. تو معنی کیا ہے کہ اپنے تمہارے ساتھ مدد کرنے والے، تمہاری مدد کرنے والے، تمہاری نصرت کرنے والے اس معاملے میں. یہ صرف چیلنج یہ نہیں ہے کہ تم ایک اکیلے ہر بندہ اپنی فردن کوشش کرے، نہیں، سارے مل کر کوشش کر کے دیکھ لو. اپنے ساتھ جتنے تمہارے مددگار ہیں، جتنے شہداء ہیں، ان کو بلا لو. مددگار بھی اس میں آ گیا. اس میں یہ بھی ہے کہ ایک معنی، کیونکہ شہید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گواہ کا معنی بھی ہوتا ہے. تو اپنے ساتھ گواہ کو لے آؤ، یعنی جو اس بات پر گواہی دیں کہ یہ قرآن جیسا قرآن ہے. تم ایک کوئی چیز بنا کر لا کر دکھاؤ اور پھر لوگوں کے سامنے پیش کرو، گواہوں کو لے کر آؤ کہ کون ہے جو یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ اس جیسا قرآن ہے. ایک معنی اس میں یہ بھی ہے. اور جیسے ہم نے کہا کہ ایک معنی یہ ہے کہ اپنے معبودات جن کو تم پکارتے ہو، تو اگر تم پکارتے ہو تو تمہارا خیال یہی ہے یقیناً کہ وہ کچھ طاقت رکھتے ہیں، کچھ صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو بھی ساتھ لے آؤ. من دون اللہ، من دون، یہ جو لفظ دون ہے اس کا معنی کیا ہے؟ علاوہ یا سوا. بلکہ اس کا جو اصل ماخذ ہے وہ یہ لفظ اصل میں ادنا سے نکلا ہے. ادنا کسے کہتے ہیں؟ جو کسی سے کمتر ہو یا کسی سے نیچے ہو. اسی لیے دنیا کو دنیا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بھی لفظ وہیں سے نکلا ہے. اس دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ نیچے ہے. آخرت یا آسمان جو ہے وہ اونچا ہے، یہ نیچا ہے. اور یا یہ کہ یہ قریب ہے، یہ دون ہے، یہ نیچے. بلکہ اس میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے. دنیا کو دنیا اسی لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی نیچ سی چیز ہے. یہ الفاظ کو اللہ، یعنی عربی زبان ایسی زبان ہے کہ اس میں الفاظ بھی ایسے ہیں کہ جس میں ہمارے لیے بہت ساری سوچنے کی چیزیں ہیں. دنیا کو دنیا کہے اس لیے کہ یہ ہے ہی ایسی، یہ ہے ہی بڑی بیکار سی چیز. اصل چیز تو کیا ہے؟ آخرت ہے.
تو یہ لفظ دون نیچا یا قریب اس طرح کے معنی میں آتا ہے. تو اسی سے کہا کہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا، یعنی جو اللہ سے نیچے ہیں، جو اللہ سے کمتر ہیں، ان کے جو بھی ہیں، ہر چیز اللہ سے نیچے ہی، اللہ سے کمتر ہی ہے. اسی لیے من دون اللہ آتا ہے کہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہاں پر اس آخری ٹکڑے پر انشاءاللہ ہم مزید بات دوبارہ کریں گے، لیکن آگے چلنے سے پہلے قرآن کریم کا یہ جو چیلنج ہے اس آیت میں، جیسے کہ آیا کہ اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف انداز سے کیا ہے. قرآن کریم میں یہ بات کئی دفعہ آئی ہے. وہ چند آیات ہم دیکھتے ہیں، انشاءاللہ پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سب سے جو قرآن کی جو ترتیب ہے جو اس وقت موجود ہے، اس اعتبار سے سب سے پہلی آیت ہے جو جس میں یہ چینج ہوا، وہ یہی سورۃ بقرہ کی آیت ہے. اس کے بعد اگر ہم ترتیب سے قرآن کی ترتیب سے چلیں تو دوسرا مقام جہاں پر یہ آیا ہے وہ سورۃ یونس ہے. سورۃ یونس کی آیت نکالیے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں. سورۃ یونس کی آیت نمبر 38. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے گھڑ لیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے طرف سے بنا کر لائے ہیں. قل فأتوا، پھر آپ کہہ دیجئے، ان کو جواب کہہ دیجئے، فأتوا بسورۃ مثلہ، بس آپ لے آئیے اس جیسی ایک صورت. وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جس کی استطاعت رکھتے اس کو بلا لو، جو تم جس کو بلانے کی استطاعت رکھتے اس کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے. تقریباً وہی الفاظ ہیں جو سورۃ بقرہ کی آیت کے الفاظ ہیں. یہ سورۃ یونس کی آیت ہے. اور اس میں ایک چیز نوٹ کیجئے کہ یہاں پر کیا ہے، قل فأتوا بسورۃ مثلہ، اور وہاں پہ کیا تھا، بسورۃ من مثلہ، وہاں پہ من کا اضافہ تھا، اور اس کے اضافے کے جو معنی ہم نے ذکر کی. اس کے بعد دوسرا مقام اسی سے اگلی سورۃ ہود میں آتا ہے، جہاں پر یہی چیلنج کو دہرایا گیا ہے. سورۃ ہود آیت نمبر 13 اور پیج نمبر غالباً 223 ہے، 223. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یقولون افترا، پھر وہی الفاظ ہیں کہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ اپنے پاس سے گھڑ کر لے آئے ہیں. قل فأتوا بسورۃ بعشر سور مثلہ مفتریات، بس آپ کہہ دیجئے کہ تم بھی اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ گھڑ کر، مفتریات گھڑ کے لے آؤ. وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور اللہ کے سوا جس کو تم بلا سکتے اس کو بلا لو، اپنے ساتھ ملا لو اگر تم سچے ہو. تو اس آیت میں کیا ہے کہ 10 صورتیں لے آؤ. ابھی جو ہم نے 2 مقامات پڑھے، سورۃ البقرہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح سورۃ یونس کی آیت، اس میں کیا تھا، ایک صورت لے آؤ. یہاں پر سورۃ ہود کی آیت ہے، اس میں کیا ہے کہ 10 صورتیں لے آؤ. اس کے بعد تیسرا مقام سورۃ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء، اس میں بھی اسی چیلنج کو دہرایا گیا ہے. اور اس میں آیت نمبر 88، سورۃ الاسراء آیت نمبر 88، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور تمام جن وہ اکٹھے ہو جائیں کس چیز پر، على ان يأتوا بمثل هذا القرآن، کہ اس قرآن جیسا قرآن لے آئیں، لا يأتون بمثله، وہ اس جیسا قرآن نہیں لا سکیں گے. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، اگرچہ ان میں سے بعض کے اوپر سبقت لے جانے والا، یعنی بعض کی مدد کرنے والا ہو، اس کا ساتھ دینے والا ہو، یعنی سب ایک سے ایک بڑھ کر ہو، اور سارے انس اور سارے جن مل جائیں تب بھی اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے. اب یہاں پر بھی نوٹ کیجئے کہ یہاں پر کیا ہے، علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اس قرآن جیسا، یعنی پورا قرآن. تو یہ 3 چیزیں ہم نے دیکھ لی. ایک ہے، ایک جگہ پر آیا کہ ایک سورت لا کر دکھاؤ، تو اس جگہ پر آیا 10 صورتیں لا کر دکھاؤ. یہاں پر کیا ہے کہ اس پورے قرآن جیسا قرآن لا کر دکھا دو. اسی طرح چوتھا مقام غالباً وہ سورۃ القصص میں آتا ہے. سورۃ القصص آیت نمبر 49، پیج نمبر 391. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعه ان کنتم صادقین. آیت نمبر 49، سورۃ القصص آیت نمبر 49. اس میں سورۃ القصص آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے بس تم لے آؤ کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی ایسی کتاب جو اس سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو. اہدی منہما، ان دونوں سے. اور دونوں سے مراد کیا ہے، چونکہ اس سے پچھلی آیت میں تورات کا ذکر آ رہا ہے، تو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے تم تورات یا قرآن سے بہتر کوئی کتاب لا کر دکھا دو اگر تم سچے ہو، اتبع ہو، تاکہ میں اس کی اتباع کر لوں. اگر تم لے آؤ تو میں اس کی اتباع کر لوں گا، لا کر دکھاؤ ان کو تم صادقین. اور آخری مقام جہاں پر اسی چیز کو دہرایا گیا ہے وہ سورۃ الطور ہے، اور اس کی آیت نمبر 34. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پس
یہ لے آئے اس جیسی کوئی بات یا کوئی کتاب، ان کو تم صادق ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں۔ بحدیث مثلی، قرآن کو حدیث بھی کہا گیا، قرآن بات ہے، گفتگو ہے، فرمایا کہ اس جیسی لا کر دکھاؤ ان کانوا صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں پر بھی ابھی جو پیچھے ہم نے آیت سورۃ القصص کی پڑھی اس میں بھی، اور سورۃ الطور اس آیت میں بھی یہ ہے کہ پورے قرآن کا ذکر ہے۔ تو یہ تین مختلف انداز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جس سے چیلنج کیا ہے کہ پورا قرآن لا کر دکھا سکتے ہو، پورا قرآن لا کر دکھا دو، 10 صورتیں لا کر دکھا سکتے ہو، 10 لا کر دکھا دو، ایک صورت لا کر دکھا سکتے ہو، ایک صورت لا کر دکھا دو۔ اور اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی کہ وہ صورت کتنی ہونی چاہیے، یا 10 صورتیں تو کتنی ہونی چاہیے، کہا کہ کوئی سی بھی ایک صورت سب سے چھوٹی صورت غالباً قرآن کی وہ سورۃ الکوثر ہے، سورۃ الکوثر جیسی صورت بھی ایک لا کر دکھا دو، 3 آیات پر مشتمل، اور غالباً 1.5 سطر کی، وہ 1.5 لائن کی پوری صورت ہے۔ یہ زیادہ زیادہ 2 لائنیں ہیں قرآن میں جو چھپا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، 1.5 یا 2 لائنیں ہوں گی بس، اس جیسی لا کر دکھا دو، لیکن کوئی بھی اس جیسی نہیں لا سکا۔ انشاءاللہ اسی مقام سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔